बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 अगस्त है और मिडल ईस्ट के अंदर लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ईरान की फौज की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ईरानी फौज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर हमला तैयार है, क्योंकि इस वक्त ईरानी आर्मी चीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर यह खबर दी गई है कि किसी भी वक्त इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो उससे पहले प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो ईरान की जानिब से की जा सकती है। अभी क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्ड आपके सामने रखा कि ईरान जो है वो इस वक्त जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करने की तैयारियों में है, नई इजादात की जा रही हैं। जिस तरह से अभी एपोक्लिप्स जो मिसाइल है वो इजाद किया गया, जिसे मिसाइलों का बाप कहा जाता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है और जिस तरह से हमलों के हवाले से, नई जंग शुरू होने के हवाले से, क्योंकि अमेरिका अपना जो डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम थॉड जिसको कहा जाता है, वो वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं इसराइल के अंदर। और फिर इसराइली जो जहाज हैं, जिस तरह से F-35 लड़ाका तैयारे हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले 18 घंटों के अंदर जो 12 रोजा जंग थी उसमें अपनी धाक बिठाई थी और वहां पर ईरान के अंदर जो है वो उनको मफलूज करके रख दिया था। लेकिन अब वो सिनेरियो जो है वो बदला जा रहा है और ईरान की जानिब से अपने जो टारगेट्स हैं वो लॉक कर दिए गए हैं, जिसमें तकरीबन इसराइली F-35 जो मिलिट्री बेसिस हैं और इसके साथ साथ इस समय तकरीबन 50 अहम तरीन जो मकामात हैं उनको लॉक किया गया, जिसको लेकर बाकायदा जो इजरायली मीडिया है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है, जो एजेंसीज का हवाला देते हुए। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि जो अमरीकी जर्नैल हैं उनके हवाले से खबरें सामने आ रही कि अमरीकी जर्नैल जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। बाकायदा तौर पर ट्रंप जो एक नैरेटिव दे रहा था और जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले के हवाले से खबरें सामने आ रही थी, वो उसके खिलाफ जो है उन्होंने कहा कि ये झूठ का पलंदा है, झूठ बोला जा रहा है। जिसके बाद हालात जो है वो काबू से बाहर होते हुए बरतरफियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये यूं कह लें कि एक पूरे के पूरे मंजरनामे को बड़ी तेजी के साथ तब्दील करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पूरी ताकत के साथ जो है वो इसराइल के साथ खड़ा था 12 रोजा जंग के अंदर, हमने देखा। लेकिन अब एक बार फिर से वही तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। लेकिन यहां पर जो ईरान है वो पहले उसने एक मिसाइल जो है वो जो लॉन्च किया, वो जो एक्सरसाइज हुई उसमें, फिर आखिरुज़्ज़मा मिसाइल, एपोक्लिप्स मिसाइल, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तहलका मचा हुआ है कि ये होने क्या जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो ईरानी आर्मी चीफ है उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान पूरी जो कहानी है, पूरे का पूरा सिनेरियो वो उन्होंने खोल के सामने रख दिया कि अब जो कुछ होने जा रहा है उसके बाद मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और मिडिल ईस्ट अमन का गहवारा होगा। कैसे? ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरे इस चैनल को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये आपका चैनल है, आपने चलाना है। जिस तरह से पहले चैनल्स को आप ही रन कर रहे थे, क्योंकि बेशक 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं, असासा जो होती है वो आपकी ऑडियंस होते हैं, आपकी फैमिली, यूट्यूब फैमिली होती है। मैं जहां पे हूं आपकी वजह से हूं, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। और कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त BBC की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि ईरान के जो ताजा तरीन बड़े पैमाने पर हथकंडों का मकसद अपनी फौजी ताकत को जाहिर करना है और फिर अपने मुखालिफिन को वाज़े इंतबा देना है कि आपके लिए कोई भी जगह, आप कहीं भी महफूज नहीं है, नंबर 1। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, क्योंकि इस वक्त जो अमरीकी सोर्सेज, अमरीकी ज़राए ने रिपोर्ट किया कि मशरिक़ वुस्ता में जो फौजी हमले की तैयारियों की निशानदही की जा रही है और अमरीका ने थॉड जो मिसाइल सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उनके हमलों के जो दिफा के लिए अपने जो वहां से दुबई से, यूएई से जो मिसाइल सिस्टम है वो इसराइल मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। और फिर ईरान ने खबरदार किया कि तेहरान ने धमकी दी है कि जो भी मुल्क ईरान पर हमले में इसराइल की मदद या फिर उसको सपोर्ट देगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उसे भी उसी कैटेगरी में लाकर खड़ा किया जाएगा। और मुख्तलिफ जायजों के मुताबिक ये गैर मामूली स्ट्राइक, जो ताकतवर स्ट्राइक हो सकती है और आखिरी ये फैसला कुन मार का होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ईरान ने एक सुपर मिसाइल जो है वो जो उसका तजर्बा किया, जिसने सबको हिला के रख दिया, और ये ऐसा तगड़ा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल के रख दिया। और यानी ये एक इंतहाई तेज प्रवास रखता है, रेडार को चकमा दे सकता है, थॉट तक को
یہ کہا جا رہا ہے، یہ ایران کی جانب سے۔ اور پھر یہ تجربہ جون 2025 کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا گیا، لیکن اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایران کی پہلی بڑی فوجی مشق کے دوران یہ جو ہے وہ تجربہ ہوا ہے، اور انہوں نے نہ صرف میزائل بلکہ بحری جہاز، لڑاکا طیاروں، الیکٹرانک جنگی آلات کو بھی دکھایا۔ کیونکہ اہمیت اس کی پوری جو ہے وہ بدل گئی، اور جو لانچنگ کے وقت اسرائیل اور امریکہ کے درمیان مزید جو کشیدگی ہے ایران کے حوالے سے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور کچھ جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اس میزائل کی بڑے پیمانے کے اوپر پیداوار جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے تو اس سے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل جائے گا۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایرانی فوج کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں، اور فوری طور پر ان کو ہائی الرٹ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ جو ان کی ایرانی آرمی ہے، ایرانی نیوی ہے، مکمل طور پر، کیونکہ جو اس وقت ایرانی آرمی چیف ہیں ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ بھی سامنے آیا، اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور ابھی جس طرح سے جو امریکی جرنیل ہیں وہ کس طرح سے جو امریکی صدر کے بیان کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی مخالف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ایران کے اندر جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، ان کے آرمی چیف نے اس کے حوالے سے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ 15 دن جاری رہتی اگر یہ جنگ تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اور ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ نے گزشتہ جون میں اسرائیل کے ساتھ شروع ہونے والی جو 12 روزہ جنگ کے حوالے سے نئی معلومات کا انکشاف کیا ہے۔ اور ناصر زادہ نے سرکاری ٹیلی ویژن سے منسلک جو مقامی جنگ جرنلسٹ کلب ہے اس کو نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران صرف اسرائیل کا سامنا نہیں کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 روزہ جنگ میں ہمیں کسی عام خطرے کا سامنا نہیں تھا، یہ حقیقت ہے، اور اس جنگ کے پیچھے امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا، اور کچھ یورپی اور مغربی ممالک بھی لاجسٹک اور آلات کے نقطہ نظر سے موجود تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ ہم دنیا کی سب سے مضبوط فوجی طاقت کا سامنا کر رہے تھے، اور ایسے حالات میں طاقت میں تفاوت ضرور تھا، لیکن میدان جنگ میں یہ صرف تعداد اور ساز و سامان تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی اشارے ہیں جو ہم نے میدان جنگ کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیے، اور ہم اسے سنبھالنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی وزیر دفاع نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر 12 کی بجائے 15 دن تک جاری جنگ رہتی تو یہ جو اسرائیلی میزائل جو جہاں پر ہمارے وہ ٹارگٹ تھے وہ ان کو روکنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے ابھی وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیے، وہ تجربات میں لائے نہیں، ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جو ہمارے میزائل پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ناصر زادہ نے مزید کہا کہ ان کے دفاعی نظام اتنے بڑے ہیں، اور کہ جب ان کے میزائل فائر کیے جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جب میزائل فائر کرتے ہیں تو آگے سے وہ انٹرسیپٹر چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ختم ہوتے ہیں، تو ان کو چینج کرنے میں، لوڈ کرنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے، اور یہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ جس طرح سے تھاٹ ڈیفنس سسٹم ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو تھاٹ ڈیفنس سسٹم ہے اس میں 75 ایک بیٹری میں میزائل انٹرسیپٹر جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ٹوٹل 12 بیٹریز تھی، 2 جو ہے وہ ناکارہ ہو گئیں، اور اس کے بعد ابھی 10 پیچھے تھی، 2 یو اے میں موجود تھی، یو اے سے منگوائی گئیں، اور ابھی جو تقریباً 25% جو پروڈکشن ہے وہ ویسٹ ہوئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ پیٹریاٹ سسٹم سے ایک وار ہیڈ کو گرانے کے لیے کئی میزائل فائر کر سکتے ہیں؟ یہ آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ تقریباً ناممکن ہے، اور جنگ جاری رکھنے سے یقیناً انہیں نقصان بھی پہنچے گا، اور وہ دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جیسا کہ ابتدائی دنوں میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ یہ اسرائیل کے حوالے سے بھی بات سامنے رہی۔ اسی تناظر میں وزیر نے کہا کہ ایران نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر کچھ ممالک میں فوجی کارخانے جو ہے وہ بھی قائم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ان ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ہماری سیاسی اور دفاعی تعلقات ہیں، ہمارے ہتھیاروں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور ہم بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ یقیناً اس کا جو مطلب یہ نہیں کہ ہم خریدتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ممالک کے درمیان ایک عام رواج ہے، ہم ایک دوسرے کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیتوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے لیے فیکٹری لگانا ممکن نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم جا کر خریدتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سے ہم نے دفاعی صنعت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا، ہم نے وہاں کارخانے قائم کیے، شاید مناسب وقت پر ہم اس کا اعلان کریں گے، لیکن ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس لیے دنیا کو ہماری دفاعی صلاحیتوں پر یقین ہے۔ تو یہ جناب والا، یہ ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور ابھی کیونکہ امریکہ اپنی فورسز کو میدان میں اتار رہا ہے،
اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فوج کی سپورٹ جو ہے امریکہ کی سپورٹ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. وہاں پر دھڑا دھڑ جو اسلحہ وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو امریکی نمائندہ ہے مارجوری ٹیلر گرین، اس نے اسرائیل کو جو فوجی امداد روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ امریکی ہے، خاتون ہے، اور وہ ان کی ریپرزنٹیٹیو ہیں. اور اس نے کہا کہ جس کے ہتھیار جو ہے وہ بچوں کی نسل کشی اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ان کی جان جانے کا باعث بن رہے ہیں. اور امریکی ٹیکس دہندگان جو ہیں وہ اسرائیل کو سالانہ $3.8 بلین کی فوجی امداد جو ہے وہ فنڈ کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ہر امریکی ٹیکس دہندہ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں حصہ ڈال رہا ہے. اور میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن کسی غیر ملکی جنگ کے لیے غیر ملکی لوگوں کے خلاف جو ایک نسل کشی کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے، جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ مطلب وہ واضح طور پر دو ٹوک انداز میں وہ اس طرح سے نیریٹو، اس طرح سے ایک بیانیہ جو وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن امریکہ بھرپور طریقے سے وہاں پر اسرائیل کو سپورٹ جو ہے وہ دے رہا ہے، ہتھیار بھی آ رہے ہیں، اور ایران کو روکنے کے لیے ایک پوری کی پورا جال جو ہے وہ بچھایا جا رہا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر محاذ کے اوپر وہ ڈٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری جانب جو اس وقت امریکی جرنیل ہیں جیفری کروز، وہ پینٹاگون کا جو ایجنسی کا باقاعدہ طور پر سربراہ تھا، اس کو عہدے سے ہٹایا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ باقاعدہ بغاوت کے اوپر جو ہے وہ اس کو لے کے جایا جا رہا ہے کہ اس نے بغاوت کی اور اس نے ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا. کیونکہ ٹرمپ ایران کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ان کا جوہری نظام جو ہے وہ ساری ان کی جو پروڈکشن تھی اس کو ناکارہ کر دیا. اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی اس کا سربراہ تھا، کچھ مہینے پیچھے گیا، جس کی وجہ سے اب باقاعدہ طور پر مارکو روبیو کی جانب سے اس کو برطرف کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ باقاعدہ کھڑا ہو گیا اور پوری دنیا میں جگ ہسائی کا باعث بنا ہے کہ ایک طرف جو صدر ہے وہ کچھ اور بیان دے رہا ہے، لیکن آپ کا انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ کچھ اور بیان دے رہا ہے، جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہاں پر ایک کیوس کریٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ نئی معاملات کچھ اور ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ملک، سپر پاور، اور اس کے بعد اس کا جو پریزیڈنٹ جو بیان دے رہا ہے، اس کا انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ کچھ اور بیان دے رہا ہے. یہ انہی کے درمیان ایک جرنیلوں کے جو ایک کہہ لیں کہ اختلافات اور صدر کے ساتھ اور پھر بغاوت کے حوالے سے خبریں مزید ان کو کمزور کرتی دکھائی دے رہی ہیں. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.